تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا، کرتا ہے اور کرے گا، من الناس لوگوں سے، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لا یہدی ہدایت نہیں دیتا ہے، القوم الکافرین کا جو کفار ہے، قوم کافرین ہے، حق کا انکار کرنے والی قوم کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت نہیں عطا فرماتا، حق کا انکار کرنے والی قوم کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت نہیں عطا فرماتا۔ یہ کیا بات ہے کہ یہ قرآن کی آیت اس زمانے میں نازل ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا وقت بالکل قریب آ گیا، بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے لیے 2 مہینے کچھ باقی ہے، اور وہ ٹائم پہ یہ آیت نازل ہو رہی، اتنے آیات نازل ہو گئے ہیں اور 1 لاکھ سے زیادہ لوگ اسلام قبول کر لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی آیت نازل فرما رہا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ حدیث شریفہ میں آتا ہے اور تفاسیر میں آتا ہے کہ یہ آیت مولا علی کی ولایت سے متعلق نازل ہوئی ہے، جب یعنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قلب میں ایک حرج محسوس ہو رہے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت پر بار ڈالنا نہیں چاہتے تھے، یعنی ان فکر رہتی تھی ہمیشہ کہ میں کوئی ایسی بات بیان کر دوں، اگرچہ وہ میں تو بیان کروں گا وہ حق ہے، لیکن یہ لوگ کو سمجھ میں نہیں جائیں گے، یہ بدعت جائیں گے، یہ مخالف ہو جائیں گے، یہ پلٹ جائیں گے، تو یہ کفر کی طرف چلے جائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فکر کرتے ہوئے تھوڑا سا تأمل کر رہے تھے کہ کب بیان کرنا چاہیے، بولنا چاہیے، ابھی بولوں نہیں کب بولوں، اس طرح سے مولا علی علیہ السلام کی ولایت سے متعلق فکر مند تھے، اور اللہ تبارک و تعالی یہ آیت نازل فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زیادہ فکر مند ہونا، بار لینا اپنے اوپر اللہ کو بھی پسند نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرما دیا کہ اے محبوب نہیں تأمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو آپ کے لیے آپ کے پاس اپنے رب کی طرف سے حکم آیا وہ جیسا ہے ویسا آپ بیان کر دیجئے، اور اگر یہ رہ جائے گا تو پھر آپ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے ویسا ہو جاتا، آپ اپنی ذمہ داری پوری کر دیجئے، آپ بیان کر دیجئے، آپ کی ذمہ داری ہو جائے گی۔ لوگ اس میں کتنا مخالف ہوں گے، کتنے مؤید ہوں گے، اس کی آپ فکر مت کریے، اللہ آپ کی حفاظت کر رہا ہے، اور جو میری یہ بات کو نہیں مانتا ہے، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، تو اللہ تبارک و تعالی حق کو ڈھانکنے والے، حق کو چھپا دینے والے، کفر کرنے والے لوگ کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت نہیں دیتا۔ یہ آیت کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ غدیر خم کے موقع پر نازل ہوئی، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس بات کے لیے نازل ہوئی کہ مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کر دو، مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کر دو، نزلت فی علی، مولا علی علیہ السلام سے متعلق نازل ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت فکر مند تھے کہ یہ ولایت کا اعلان میں کیسے کروں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سابقہ زمانوں میں کئی مرتبہ ولایت کا اعلان کر چکے تھے، لیکن اس مرتبہ سچویشن الگ تھی۔ مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا، ان کے بھائی ہونے کا، ان کے ولی ہونے کا، ان کے وصی ہونے کا، ان کا سب کچھ ہونے کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی مرتبہ اعلان کر چکے ہیں، لیکن اس مرتبہ اعلان کرنے میں یعنی اس لیے رک رہے تھے کیونکہ یہ حجۃ الوداع کے بعد کا موقف ہے، حجۃ الوداع کے یعنی حج کے بعد کا ٹائم ہے یہ۔ اس میں ہوا کیا، سابق میں جب بیان کرتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صرف وفادار ساتھ میں ہوتے تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہوئے تھے، حضور کو مانتے تھے، یقین رکھنے والے تھے، ان کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے اور وہ بصر و چشم قبول کرتے اور مولا علی علیہ السلام کی ولایت کو تسلیم کرتے تھے۔ لیکن اس مرتبہ جو سچویشن تھا، اس میں مؤمنین بھی تھے، اس میں منافقین بھی تھے، اس میں کیا کہتے ہیں دلوں میں بیماری رکھنے والے ہیں، پیسوں کے لیے مسلمان ہونے والے ہیں، تلوار کے ڈر سے اسلام قبول کرنے والے ہیں، منصب کی چاہت میں اسلام قبول کرنے والے ہیں، وہ جمع غفیر ہے، اور یہ سارے کچھ موجود ہے۔ اور یہ ان میں سے اکثر جو ہے زیادہ تر جو لوگ اسلام قبول کیے تھے وہ سیاسی طاقت کی بنیاد پر، اور سیاسی طاقت جو قائم ہوئی تھی وہ جنگوں سے ہوئی تھی، جنگ بدر سے اور احد سے اور حنین سے اور خیبر سے اور خندق سے اور فلاں سے، یہ جنگوں کی وجہ سے یہ طاقت، یہ رعب اور دبدبہ، اور سارے جنگوں کے اندر سب سے زیادہ تلوار تو مولا علی کی چلی تھی، تو لوگ اس دبدبے کی وجہ سے اسلام تو قبول کر لیے تھے لیکن مولا علی سے بہت زیادہ نفرت کرتے تھے، علی بن ابی طالب سے تو بہت زیادہ نفرت کرتے تھے۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ اعلان فرمائیں گے کہ یہ جو اسلام ہے اس کے اندر ولایت جو ہے میں جس کا مولا ہوں، علی اس کا مولا ہے، اگر کہیں گے علی ہی تمہارا سردار ہے اور علی تمہارا مولا ہے اور کیا کہتے ہیں فیوچر میں امت کو ہدایت دینے والا ہے اور روحانیت کا مرکز ہے اور سارا کچھ، اگر مولا علی ہے بلکہ اگر اعلان کریں گے تو یہ لوگ تو علی سے بہت زیادہ نفرت کرتے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوچ رہے تھے کہ یہ ان لوگوں میں کس طرح سے بیان کیا جائے کہ یہ کلمے سے نہ پلٹ جائے، اسلام چھوڑ کر نہ چلے جائیں جی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بات آئی کہ واللہ یعصمک من الناس، آپ کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا لوگوں سے، آپ اتنا زیادہ مت سوچئے
آپ تکمیل رسالت کریے، تکمیل تبلیغ رسالت کیجیے، تبلیغ رسالت کو آپ مکمل کر دیجیے، قرآن مکمل پہنچا دیجیے جی، خاتم النبیین آپ ہے، فاتح ولایت کا آپ اعلان کر دیجیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر اعلان فرمائیں۔ اور بہت سارے لوگ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر جو ہے مولا علی علیہ السلام کو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرمائے تو بہت سارے لوگ جو ہے آگے بڑھ کر سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے، اور بہت زیادہ لوگ کا الفاظ ہے روایتوں میں کہ لوگ آتے گئے اور مولا علی علیہ السلام کو مبارکباد دیتے گئے، اصبحت مولا و مولا کل مؤمن۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آج سے آپ میرے مولا ہو گئے اور ہر مومن کے مولا ہو گئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگہ جگہ ارشاد فرمائے وہو ولی کل مؤمن بعدی، میرے بعد ہر مسلمان کا، ہر مومن کا مولا علی ہوگا، ہر مومن کا ولی علی ہوگا۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما دیے اور اس پر ٹھپا لگا دیے اور اس پر مہر لگا دیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تکمیل اور تعمیل کر دیے، اللہ کے حکم کی تعمیل کیے اور قرآن کو مکمل پہنچانے کی پر تعمیل کیے اور قرآن کی تبلیغ کی تکمیل کر دیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس کے بعد جو یعنی اتنا واضح حق آنے کے بعد بھی جو ماننا نہیں چاہتا ہے، یعنی مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی جو احادیث شریفہ ہے وہ احادیث شریفہ درجہ متواتر پر ہے، اس کے باوجود لوگ اس کو نہیں ماننا چاہتے ہیں۔ علی ولی اللہ مت کہو، یعنی یہاں تک کے الفاظ ہے سعودیہ کی بعض مفتیوں کی میں تحریریں پڑھا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ کہ یہ حدیث سے علی ولی اللہ ثابت ہوتا ہے، اگرچہ کہ صحیح حدیث سے ثابت ہوتا ہے، لیکن کیونکہ اب وہ شیعوں کی ایک نشانی بن گئی ہے، لہذا اہل سنت کو علی ولی اللہ نہیں کہنا چاہیے۔ یہ اس طرح کا فتوی ہے، باضابطہ فتوی علی ولی اللہ نہیں کہنا چاہیے کیونکہ شیعوں کی نشان بن گئی۔ شیعہ سے کیا مطلب، سنی سے کیا مطلب، کھجے سے کیا مطلب، بورے سے کیا مطلب، اہل حدیث سے کیا، دیوبندی سے کیا، بریلوی سے کیا؟ رسول اللہ جو فرمائے ہیں وہ ماننا ہے، اسی کو تو ایمان کہتے ہیں۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کی ولایت کا اعلان فرما دیا۔ اب اتنا صریح اور صاف حکم سامنے آنے کے بعد بھی اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی صاف الفاظ فرما رہا ہے ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، جو کافر قوم ہے، جو حق کو چھپانے والی قوم ہے جی، حق کو ڈھانکنے والی ہے، حق کو نہیں ماننے والی ہے، وہ احادیث مولا علی کی ولایت کی اور مولا علی کے فضائل کے احادیث کو دبا دینے والے، چھپا دینے والے، دل میں بغض کی وجہ سے، ہاں جہالت کی وجہ سے کوئی کر رہا ہے تو اس کو کہیں گے کہ جاہل ہے، لیکن جس کے سامنے آئے اور وہ احادیث کی صحت معلوم ہو جائے اور ان کا تواتر معلوم ہو جائے اور اس کے باوجود وہ اس کو چھپا رہے ہیں اور دبا رہے ہیں اور اس کو نہیں بیان کر رہے ہیں، اس کے معنی کو توڑ مروڑ کر رہے ہیں، تو ہم معذرت چاہتے ہیں کہ ہم اہل سنت کا ویسے قاعدہ بھی ہے کہ جو کوئی آیت کو نہیں مانے یا حدیث متواتر کو نہیں مانے وہ ڈائریکٹ کافر ہو جاتا ہے۔ وہ جی یہ اہل سنت والجماعہ کے اصول میں ہے کہ حدیث قرآن کی آیت یا حدیث متواتر کا منکر کافر ہو جاتا ہے۔ اب ہم اگر ڈائریکٹ ہم نہیں کہتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے دلوں کا حال اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، جن کے دلوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ جان کر شرارتاً اس طرح سے کر رہے ہیں، مولا علی کے بغض کی وجہ سے کر رہے ہیں، یا رسول اللہ کی ہر بات کو نہیں مانتے اس لیے اس طرح سے کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو صاف فرما دیا ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ جی اب یہ آیت نازل ہوئی مولا علی علیہ السلام کی ولایت، بہت سارے لوگ جو ہے بہت سارے یعنی امت مسلمہ کی اکثریت یہ بات مانتی ہے کہ یہ مولا علی علیہ السلام کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ آیت نازل ہوئی مانتے ہیں۔ جب یہ مان لیا گیا ہے کہ یہ مولا علی کی ولایت کے اعلان سے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے تو پھر یہ بات بھی یہاں پر واضح ہو جاتی ہے کہ ہدایت تو مولا علی علیہ السلام کی ولایت سے ملنا ہے۔ جی پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے جی، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، پھر ان کے بعد مَن كُنتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَا سے جو ہے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ہدایت مولا علی علیہ السلام کی طرف سے ملنا ہے، اور جو مولا علی علیہ السلام کے خلاف جائے تو ان اللہ لا یہدی، جو علی کے خلاف جائے اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا ہے۔ جو علی کی ولایت مانے گا اللہ اس کو ہدایت دے گا جی، وہ مومن ہوگا، اور جو علی کے خلاف جائے ان اللہ لا یہدی، اللہ تبارک و تعالی اس کو ہدایت نہیں عطا فرماتا۔